السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے کہ اللہ کتنا کو قریب ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ انی قریب، میں انسان کے بہت قریب ہوں۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ من حبل الورید، میں تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بات ترجمہ پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی روزے کے مسائل ہیں، اس کے بعد بھی روزے کے مسائل۔ آپ نے اس بات پر ذرا غور کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اگلی آیت میں شہر رمضان الذی، اور پھر یہ آیت بیان کی، اور اس کے بعد پھر روزوں کے مسائل ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب روزوں کے مسائل کے بالکل سینٹر میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن رمضان کے اندر بندہ روزہ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، رات کو تراویح پڑھ کے، اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جو ہی وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد کرتے ہی نہیں، ان میں ایک بندہ وہ ہے والصائم حین یفطر، جب روزے دار بندہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ سے جو بھی جائز دعا مانگے اللہ فوری قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کے تقاضے پورے کرے، زبان کی حفاظت کرے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، بد زبانی سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، اور مکمل پورا دن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے۔ اس کے ہاتھوں کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، آنکھوں میں شرم و حیا کا روزہ ہو، تو ایسا روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ادھر افطار کا وقت ہوتا ہے، یہ دست بلند کرتا ہے
اللہ سے مانگتا جاتا ہے، اللہ قبول کرتے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے کی دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ سے جو مانگ رہا ہے اللہ وہی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اس دعا کے بدلے ایک مصیبت کو ٹال دیتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں دیتے، اس کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے۔ اور مومن آدمی جب آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا نا، تو وہ کہے گا کہ میری تو دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، سارا آخرت میں مل جاتا۔ تو اس لیے پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگے اللہ تعالیٰ سے اور یقین کامل سے مانگے۔ دعا کرنی بھی چاہیے اور دعا پڑھنی بھی چاہیے۔ بس اوقات عمومی طور پر دعائیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں بتلائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسپیشل دعا کرنا، دعا جو کرنا ہوتا ہے نا اسپیشل، اس کے ادب آداب ہے۔ باوضو ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور اللہ سے یقین کامل سے مانگنا۔ پھر بچے کہتے ہیں یا اللہ دے دے، دینا ہے تو دے دے، نہیں تو نہ دے۔ یہ کو مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے کہو یا اللہ تو نے دینا، تو نے ہی دینا، اگر تو نے دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، نبیوں کی بھی وہ سنتا ہے، جانوروں کی، حشرات کی بھی وہ سنتا ہے، عام انسانوں کی بھی وہی دعائیں سنتا ہے، لیکن یقین کامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ہاں دعا کے عدم میں ہاتھ اٹھانا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس کرتے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ بلند کرے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں ایک دو مثالیں بیان کر کے بہت جلد اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ کریں ذرا۔ ایک مثال ایک نبی کی اور ایک جانور کی مثال، یعنی کہ حشرات، کیڑیوں تک جو چیونٹیاں ہیں ان کی بھی اللہ ہی سنتا ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری اللہ سنتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، یہ جو دعا ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے۔ نبیوں نے اللہ سے مانگا، ولیوں نے اللہ سے مانگا، نیک لوگ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صرف اس سے مانگنے کی توفیق دے، اور جب مانگیں گے انشاءاللہ اللہ دے گا۔ وہ بندہ ایک دعا کر رہا تھا اللہ سے، یعنی کہ اپنے ظرف کے مطابق، اور یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ مجھے جیسا سمجھ لیتا نا میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اب بندہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے، 1 کروڑ روپیہ، اس کو ضرورت ہوگی، اللہ کو پتہ ہے اس کو کتنی ضرورت ہے، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ۔ اب ہمارے جیسا کمزور ایمان والا ہوگا ساتھ بیٹھا، اس کا بازو پکڑے قدر رہا پکڑو انہیں پیسے منگی جانے، تو انہیں والا متوجہ کیا آخیا میں تیرے پیو کو مانگنا پہ، میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں، اگر وہ ساری دنیا بھی دے دے تو اس کے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں کہ سمندر میں سوئی ڈبوئے تو سمندر کو کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ یقین سے مانگو، اور اللہ کو کہو کہ اللہ تو نبیوں کو بھی دینے والا ہے، تو ولیوں کو بھی دینے والا ہے، ہمیں بھی تو ہی دے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نینوا بستی میں تبلیغ کے لیے گئے، آگے سے قوم نے بات نہ مانی تو ناراض ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر چل پڑے، آگے دریا میں جانا پڑا، دریا پار نہیں کر سکے، اور سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے مہمان بن گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ کیا کہتے تھے، توجہ کرنا، جب مشکل آئی فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے. انہوں نے پکارا اندھیروں کے اندر، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ اندھیروں میں بھی اگر سنتا ہے تو عرش والا رب سنتا ہے. اور دوسری بات، اللہ کی توحید سمجھ میں آتی. بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی، اے خالق کل، اے رازق کے کل. اے توحید دی گل نہ اپنے اے دل چ جگہ دیو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جی توحید نہیں نا تے روزے تے نمازاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں. توحید اول چیز ہے. اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے دعا کیا کر، اللہ ساری زندگی توحید پر قائم رکھنا، اور جب موت آئے تو توحید کے اوپر موت دینا. آمین کہہ دیں. اور سمجھیے توحید کیا ہے. چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ اکبر. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو. کدی رب نہ کلے بہ کے گلاں کریا کرو. کلے بہ کے اپنی بولی کر لو. انگریزی سے بول رہا ہے، پنجابی سے بول رہا ہے، اردو سے بول رہا ہے. اللہ نے یقین نہ کیا کر. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو. تیری صفت کوئی بھی پا نہ سکا، تیری صفت کوئی بھی پا نہ سکا. اگے ذرا غور کرنے، تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی طاقت پار کرے. نوح علیہ السلام دا بیٹا نا، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. اور آج کا میرا موضوع، یونس نے پکارا اللہ کو اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لنگھا نہ سکا. توحید کی سمجھ آتی ہے. اللہ کے نبی بہت عظیم ہے لیکن اللہ سے مانگ رہے. اور یہ آیت کریمہ مچھلی کے پیٹ میں پڑی تو عرش سے آواز آئی کہ میں نے اپنے نبی کو نجات دے دی. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ نبی یونس کو نجات میں نے دیے، اور قیامت تک جو بھی مومن آیت کریمہ پڑھ کے دعا کرتا رہے گا میں اس کی قیامت تک ہی قبول کرتا رہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کئی بندے ایسے بدبخت نے، وہ لوگوں نے دین تو دور کرنا مت کرتے، آیت کریمہ بڑی گرم ہے انہوں نہ پڑھیا جائے تو دنیا جہاں دیا ساریاں گرم چیزاں ایسے تسی گولیاں کھاندے ہو، اللہ تعالیٰ گولیاں تو جان چھڑا دے سکتا. آمین نہ کہہ جائے تسی گولیاں کھانا چاہتے ہو. میرے خیال اللہ ساری زندگی اے گولیاں تو جان چھڑا دے سکے تے اپنی جناب تو تا حیات تندرستی عطا. اللہ اکبر. اللہ یقین سے پڑھو، یہ قرآن رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ شفا ہے، یہ بیماریوں سے نجات کا سبب ہے. آیت کریمہ پڑھو، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. اور ادھر سے ایک چمٹی چھوٹی سی قرآن کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی،
اللہ ایسی بادشاہت دینا کہ پھر کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. پوری دنیا دا بادشاہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے نے. غور کرنے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرنے. اللہ دا قرآن اعلان کر دے فتبسم ضاحكا من قولها. اللہ دے نبی چونٹیاں دیا گلاں تو مسکران لگ پے تے چونٹیاں ایک دوسرے نو کہندیاں نے نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں, جلدی جلدی اپنی بلاں چ چلے جاؤ کتے اللہ دے نبی دا لشکر تانوں اپنے پیراں تھلے نہ روند دے تے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے. وہ چمٹیاں بارش مانگنے کے لیے آئے تھے, ادھر اللہ کے نبی سلیمان بارش کے لیے نکلے. آپ نے کہا جاؤ لوگوں واپس چلے جاؤ. اللہ نے ایک چمٹی کی دعا کو قبول کر کے بارش دینے کا فیصلہ کر لیا. آج وہ واپس چلے. چمٹی کی کس نے سنی؟ بولے اللہ نے. اور آج کے درس کا آخری واقعہ اور 2-3 دعائیں میں نے بتانی ہیں اس کے بعد بڑی اہم. 28واں پارہ. اب حیران رہ جائے گا. ایک بی بی جس کا نام ہے خولہ, بڑی عمر ہے, 70-80 سال کے قریب عمر ہوگی, اور ان کے خامد کا نام ہے اوس بن شامت. وہ غلطی کر بیٹھے, اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے ماں جیسی ہے, میرے لیے ماں جیسی. اور اس وقت اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا, ابھی واضح حکم تو آیا نہیں تھا. اور آج شریعت کی اصطلاح میں کئی بندے نا بڑے بے صبرے جو ہو جاندے نے, وہ غصے جا کے نا پھر بڑا کچھ کہہ جاندے. اس طرح کے لفظ اگر بولے جانا بھی تو میری ماں جیسی ہے, بہن جیسی, انہوں شریعت اصطلاح کہتے ہیں زہار. کیا کہتے ہیں؟ زہار. اس سے طلاق تو نہیں ہوتی لیکن جرمانہ پڑ جاتا ہے. اللہ سے معافی بھی مانگے, ایک غلام آزاد کرنے یا 2 مہینے کے پیدر پر روزے رکھنے یا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا, تو بس وہ کام چل جائے گا, طلاق نہیں ہوتی. اب یہ بیوی بڑی عمر میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی, اپنا معاملہ نبی پاک دے سامنے رکھ دیے تے آپ سرکار کہنے لگے حالے تک اللہ دا کوئی واضح حکم نہیں آیا تے ہون تے انجی معلوم ہوندا جی میں طلاق ہو گئی ہے. بڑی پریشان ہوئی, کہنے لگی اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن کتھے جاواں, بڑھاپے دے اندر میں ہن ساری جوانی تے اپنے خامد دے کول گزار لئی, بڑی پریشان. اتنی پریشان اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اس بی بی نے اتھے بیٹھے بیٹھے اپنے رب نال کال ملا لئی, سانوں نہیں پتا چلے ہاں اللہ نے عرش تے ہوندیاں گلاں نو سن لیا, عرش پہ اللہ نے سن لیا. صرف سنا نہیں ہے, اللہ نے قرآن بنا کر تا قیامت اس کا نام زندہ کر دیا, قرآن نازل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ. دعائیں کون سنتا ہے؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جناب جبریل آئے, قرآن لے کر آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عورت آپ سے اپنا گلہ شکوہ کر رہی تھی نا, اللہ نے اس کی دعا کو عرش پر سن لیا ہے اور اس کے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا. یہ وہ عظیم عورت جناب حضرت عمر کیا تو رضی اللہ تعالیٰ, 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ایک دن جا رہے ہیں, ایک بڑی بوڑھی عورت یہی تھی, یہی انہوں نے روک لیا اور گھنٹوں گفتگو کرتی رہی, کھڑی رہی. اللہ کے نبی کی یہ صحابی ان کی باتیں سنتے رہے. اپنی مرضی سے جب گئی تو لوگ کہنے لگے حضرت اے ایک بوڑھیا عورت کی خاطر تھی سارے بندیاں نو انتظار کروایا تے اینی دیر ہی اندیاں گلاں سنی گئے. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے او کملے اسی کی چیز یہ تے عظیم عورت ہے
جنیاں گلاں رب نے ستاں آسماناں دے اوتے سنیاں نے تے مینوں کی ضرورت ہے کہ میں دی گل نہ سنا؟ اگر یہ مینوں صبح دی فجر دی نماز تک بھی کھڑا کر دی تو میں دی گلاں سندا رہندا، صرف نماز پڑھن جاندا تے پھر آ کے دی گل سن۔ عظیم عورت تے سانوں تے رب کولوں منگن دا والی نہیں آندا، اور کدی کسے کونے تے بیٹھ کے تے اللہ نال گلاں کریا کر، تے اللہ نو آکھیا کر میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری معاف ہر ایک خطا کر دے۔ جدو تو رب نال گلاں کرے گا عرش تو آواز آئے گی کہ اے میرے بندے میں تنوں معاف بھی کر دیتا ہے، تیری دعاواں قبول بھی کر لی ہے۔ اچھا کچھ دعاواں پڑھنے واسطے میں عرض کرنے لگا، دو تین بڑی اہم دعاواں۔ ایک تو سانوں یقین کوئی نہیں، میں عرض کیتا ہے تسی گولیاں تو بچنا چاہتے ہو نا، تے یقین ہے کامل نال اے میں حدیث پیش کرنے لگا، جا کے بیٹھو تسی ماشاءاللہ۔ ایک صحابی حضرت عثمان بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار کو آئے، صحیح حدیث ہے، کہنے لگے آقا جدوں میں مسلمان ہویا نا میرے جسم سے دردیں ہی نہیں جاندیاں، تو آپ سرکار نے فرمایا اے توجہ کرنا ذرا، اللہ میں نے تانوں یقین عطا کرے، اور ڈسپرین دی گولی تے یقین رکھ لے، نبی دی بات تے یقین کیوں نہیں رکھتا تو؟ آپ نے فرمایا جسم دے جس حصے تے درد ہوئے نا، اے توجہ کرنا میرے والا، وہ تے اے ہاتھ رکھو تے تین باری پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تے سات باری یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اے دعا پڑھو۔ صحابی کے اندر نبی پاک نے دعا دسی، میں چند دن پڑھی، اللہ نے میرے سارے جسم تو دردیں ختم کر دی تھی، تے ساڑیاں دردیں ختم نہیں ہو سکتی، یقین کامل پڑھو انشاءاللہ اے دعائیں تو جان چھوڑ جائے گی۔ اے ساری جماعت دے جڑے ہے نا رسالہ آندا اہل حدیث ہے، یہ جو فتویٰ لکھتے ہیں مولانا عبدالستار حماد صاحب، یہ قاری صاحب نے بھی عزیز نے، میرے بھی عزیز نے، میرے ماموں سسر نے، اللہ اکبر اللہ، وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی کدی کوئی گول نہیں کھاتی، اہل حدیث انہوں نے کہتی خبر آئی، کہتے ہیں میں ساری زندگی کدی کوئی گول نہیں کھاتی، جدوں تکلیف ہوتی ہے نا تو 7 باری فاتحہ پڑھنا، 7 باری بکر دی پہلی آیتاں پڑھ لینا، تے نال آیت الکرسی تے آخر تے چاروں کول پڑھ لینا، اللہ منو شفا دے دیندا، کدی دوائی دی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ ساڈا یقین پتہ نہیں کتے چلا گیا۔ دوسری دعا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہندیاں نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے سارے افراد کو جمع کیتا ہے تے سپیشلی کہندے نے جدوں بہتا غم تے تکلیف آ جائے اے دعا پڑھیا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، اللہ سارے غم ہی دور کر دے گا۔ اور ایک دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور ایک حدیث میں وبمحمد رسولہ کے لفظ بھی ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ جڑا بندہ 3 باری صبح تے 3 باری شام دعا پڑھ دے نا، آپ نے فرمایا کہ پہلا انعام اللہ یہ دیندے نے، اللہ تے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو راضی کر دیندے، اللہ اس کو راضی کرے یہ اللہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا وجبت لہ الجنہ، اس بندے دی جنت پکی ہو جاندی ہے۔ تے تیسرا اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے، توجہ کرنا، فرمایا کہ جڑا بندہ 3 باری پڑھ دے نا، اللہ دے نبی آپ سرکار اس بندے نو ہاتھ پھڑ کے جنت سے داخل کر دیں۔ حدیث میں یہ لفظ ہے، ہاتھ پکڑ کر، آپ نے کہا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے حکم سے۔ یہ دعائیں پڑھا کرو۔ اور آخری دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہے بڑی کمال کی۔ اچھا ساڑھا جو کڑا بندہ جڑا نہیں چاہتا کہ غم بھی دور ہو جان تے او غم خوشیاں سے بدل جان، کیوں جی؟ ایک ہوتا ہے غمہ دا دور ہونا، تے ایک کے بھی جن غم آئے نے وہ سارے خوشیاں سے تبدیل ہو جان۔ تے اے دعا یاد کر لو، ریکارڈ ہو رہی ہے، جنہوں نہ یاد ہو گئے وہ کارسا کو کہنا تھا ہم دے دیں گے یا میں بھیج دیں گا، انہوں ضرور یاد کرو۔
میرے اور تواڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنیاں مرضی پریشانیاں آ جان، جن دکھ آ جان، جڑا بندہ مرد ہوئے یا عورت یہ دعا پڑھ دے، اللہ اپنی رحمت نال صرف غماں نو دور ہی نہیں کردا، ان دے غماں نو خوشیاں چ تبدیل کر دیندا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللہ میں نے تو دعا یاد کرنے کی توفیق دے، دعا میں کریا بھی کرو تے دعا میں پڑھیا بھی کرو، انشاءاللہ میرا اللہ رحمت کر دے گا۔ اور اللہ کو دعا کریے کہ اللہ ملک پاکستان تے خیر کرے، فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرمائے تے اللہ سانو دنیا وقت جی اللہ تعالیٰ اگر وہ نجائز جیل چلتا تھا انہیں باہر کٹ دے اللہ تعالیٰ، جے جائز تو پھر اتنے رکھے جڑا بھی ہے، پاویں عمران خان پاویں نواز شریف ہے، جڑا مجرم ہے انہوں اندر رکھے، نہیں کیوں نہیں، پاویں اپنے جو کوئی ہوئے کہ گل ہے، با جڑا نجائز ہے نا اللہ تعالیٰ انہوں رعایت آ گئے، انہوں نہیں بول دے آمین آگے نا اے شکیل آگئے ماشاءاللہ، شکیل آگئے اللہ قبول کرے ماشاءاللہ، عمرے تے گیا سی پائی سٹا، جڑے بھی گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے تے سانو بھی اللہ توفیق دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی دکھیں دے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ پریشان لوگوں نے پریشانیاں دور فرما، اللہ جی تنگ دست لوگوں نے تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ جی عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ کشمیر دے مظلومہ دی مدد فرما، فلسطین غزہ دے مظلومہ دی مدد فرما، یا اللہ جڑے ظالم نے انہوں نے نیست و نابود کر دے، انہوں نے تباہ و برباد کر دے، اے مظلومہ دی مدد فرما دے، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما، اللہ جی تا حیات تندرستیاں عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ جی سب نو معاف فرما، خاص کر چلے والدین نو معاف فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہ دے والدین حیات نے انہاں دے بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے، مصیبتاں آسان کر دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، اے میرے اللہ جڑے بے اولاد نے انہوں نے ایک سال اولاد عطا کر، جنہیں کو بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.